بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوستو میں حافظ عبدالرحیم جلگاؤں مہاراشٹر سے. رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہے اور آج کا 7واں روزہ ہے الحمدللہ. تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں. حیدرآباد کی ایک مسجد کا واقعہ ہے, ابھی جسٹ رمضان المبارک کا واقعہ ہے. امام صاحب کو مارا گیا مسجد کے اندر, مؤذن کو بھی امام کو بھی, اور کس طریقے سے ان کے ساتھ معاملہ کیا گیا اس پر ہم آج بات کریں گے. ایک تو رمضان کے مہینے میں شیطان قید ہوتا ہے, لیکن ایسے شیطان کیسے یہ کھلے سانڈ کی طرح گھومتے ہیں, مسجد میں رہتے ہیں, امام پر حملہ کرتے ہیں اور اپنا رعب جماتے ہیں. تو یہ مختصر میں اویسی صاحب کی ویڈیو دیکھیں, آپ وہ اس مسجد کے امام صاحب کی ویڈیو دیکھیں, وہ بھی دیکھ کر آپ حیران ہو جائیں گے. حیدرآباد کے نامپلی ایریے کا یہ مسجد کا ایک منظر ہے. امام صاحب کو مارا گیا اور مؤذن صاحب کو مارا گیا, وہ بھی رمضان کے مہینے میں. یہ واقعہ بتاتے ہوئے امام صاحب کے آنکھ میں آنسو آ گئے تو بیرسٹر اویسی نے کہا تم ٹینشن نہ لو, میں تمہارے ساتھ ہوں. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ امام صاحب مؤذن صاحب ایسی کیا غلطی کر دی ہے جو ان کو مارنے پہ آ گیا ایک آدمی. تو دوستو دیکھا آپ نے, امام صاحب اویسی صاحب کے سامنے ہاتھ جوڑ کر رو رہے ہیں. تو اویسی صاحب نے بھی ان کو دلاسا دیا کہ ٹینشن مت لو, انشاءاللہ ان کے اوپر کارروائی کی جائے گی اور کیس کی باقاعدہ FIR درج ہوئی, معاملہ جو بھی ہے. مگر صرف کولر لگانے کی بات کے اوپر سے جھگڑا ہو گیا. ابھی بہت ساری مسجدوں کے اندر ہوگا کولر لگائے ہیں یا نہیں لگائے ہیں, کیوں نہیں لگائے ہیں. اور مسجد میں کیا ہوتا ہے, جب بھی کچھ معاملہ ہوتا ہے تو امام کو بیچ میں گھسیٹنے کی لوگ کوشش کرتے ہیں, کیونکہ امام کے اوپر حملہ کر کے کسی کے اوپر طنز کرنا, کسی کو گالی گلوچ کرنا, کسی پر لان تان کرنا بہت آسان ہوتا ہے. امام تو بیچارہ پورے محلے کی وہ جورو ہوتی ہے, اس کی طرف تو کوئی بولنے والا ہوتا نہیں ہے. تو اس کی طرف حملہ کر کے کیا ہوتا ہے کہ ٹرسٹوں کے اوپر اگر حملہ کرنا ہے تو امام کو بیچ میں لے کر آؤ, یا ٹرسٹ کو کسی پر کچھ کرنا ہے تو امام صاحب کو بیچ میں لے کر آؤ. یہ سارا جو ہے تو بہت ساری مسجدوں میں ہوتا ہے. اور ایسے نیچ اور گھٹیا قسم کے لوگ جو امام کے اوپر بھی حملہ کرتے ہیں اور اس کو مارنے کی کوشش کرتی ہے, آپ کو ہر جگہ پر ملے گی. ایسا نہیں کہ بھائی ہماری تمہاری مسجدوں میں نہیں ہے, ہر جگہ پر آئیں گے. ایسے لوگوں کا بھی علاج ہونا بہت ضروری ہے. جیسے یہاں پر حیدرآباد میں اویسی صاحب نے کہا کہ ان پر کارروائی کی جائے گی, ہر جگہ پر ایسے لوگ ہونا چاہیے اور ایسے لوگوں کے خلاف کارروائی کرنا چاہیے. کیونکہ اب کیا ہوتا ہے, جب امام پر کوئی حملہ کرے گا, امام کو کوئی مارے گا تو کوئی آ کر بیچ میں بولے گا نہیں. یہ بہت سچائی ہے, بہت بڑی حقیقت ہے یہ. اس لیے میں مسجد کے امام کو بھی کہتا ہوں کہ بھائی یہ ایسے نالائق اور نکمے لوگوں کے بھروسے آپ امامت مت کیجئے, ان کے بھروسے مت. رمضان کا مہینہ ہے, روزے کی عادت امام صاحب کے, لیکن وہ مارنے کو نہیں ڈر رہا ہے. تو مجھے بتائیے آپ کہ کتنے بے حس ہو چکے لوگ, کتنے جاہل ہے یہ لوگ, کتنے بے غیرت اور بے شرم لوگ ہیں جن کو شرم ہی نہیں آتی ہے. خود کی بیوی, بیٹا, بچہ ان کی سننے کو تیار نہیں ہے. اور ان کے خود کے گھروں کا عالم یہ ہے کہ گھر میں نہ پردہ ہے, نہ ہی دینی تعلیم ہے, نہ ہی کوئی اچھا ماحول ہے, کچھ نہیں ہے. ساری چیزیں مسجد کے امام صاحب کے اوپر نکالنے کی کوشش کرے گی. خود کی بیٹی کہاں جا رہی ہے اور بیوی کا کیا کر رہی ہے, یہ میں باقاعدہ ایسے لوگوں کو جانتا ہوں, اور جو پھر مسجد میں آ کر دھاپ جمانے کی کوشش کرتے ہیں. اور جو سچائی ایماندار لوگ ہوتے ہیں نا بیچارے, وہ حق بات کرتے ہیں. تو بہت سارے لوگ مسجد میں کیوں آتے ہیں, پنکھا میرا شروع ہے یا نہیں ہے, کولر میرا چل رہا ہے یا نہیں چل رہا ہے, مجھے اچھی جگہ پر جگہ مل رہی ہے یا نہیں مل رہی ہے. اور چھوٹی چھوٹی بات پر شیطانی حرکت یہ لوگ کر رہے ہیں, شیطان بنے ہوئے جھگڑے کر رہے ہیں. تو بھائی ایسے لوگوں کے بھروسے مت رہیے, چاہے ٹرسٹ ہو یا پھر مسجد کے جو ہے تو مقتدی ہو. سب سے اچھے تعلقات رکھنا ہے, معاملات کو رکھنا ہے, لیکن آپ کو اپنے بچوں کے فیوچر کے لیے اپنے لیے آگے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ روزگار کی تلاش جاری رکھے. ایسے بہت میدان ہے روزگار کے, ہم خود کر رہے ہیں, ہمارے پاس پوری ٹیم ہے الحمدللہ. آندھرا پردیش میں 2.5 لاکھ روپے کا مال میرے سے یہاں سے خریدے. میں جلگاؤں میں رہتا ہوں, 2.5 لاکھ روپے کا مال آندھرا پردیش میں یہاں سے خرید کر گئے. کر رہے لوگ کام, میدان ہے زبردست, کام کرنے کی ضرورت ہے. آپ اگر اسی کے بھروسے رہیں گے, مسجد مدرسے کے بھروسے, تو پھر لوگ کب آپ پر حملہ کریں گے, کب مسجد سے نکال دیں گے, یہ ہم بول نہیں سکتے. تو ہمارے ساتھ جو ٹیم ہے نا حفاظ اکرام کے, الحمدللہ زبردست, وہ بزنس کر رہی ہے, تجارت کر رہے ہیں وہ لوگ. کیونکہ ایسے لوگوں کے منہ تھوڑی لگنا ہے پھر. اور پھر ہوتا کیا ہے معلوم ہے, امام کو مسجد سے نکالا جاتا ہے. جب بھی کچھ مسئلہ ہوگا, بات یہاں پر ہی ختم ہوتی ہے, مسجد سے امام صاحب کو نکال لو. بستی والے تو سب ایک رہتے, اور مسجد سے امام صاحب کو بیچارہ وہ ظلم سہ کے 10-20 سال ہو جاتے اس کو, آخری میں اس کو ملتا کیا ہے, مسجد سے اس کو نکال دو. تو بھائی اس لیے میں کہتا ہوں, ایسے بے شرم لوگوں سے بھی کہتا ہوں شرم کرو, اللہ سے ڈرو. مرنا بھی ہے اور اللہ کے سامنے کل کھڑا بھی ہونا ہے نا.
تو جب ایسی پڑی گی نا پھر تب یاد آئے گا کہ کاش ہم مسجد کے امام کو نہ ستاتے. ارے کل تو چھوڑو, قیامت میں تو بھگتنا پڑے گا. یہاں پر بھی اللہ ایسی سزا دیں گے نا دنیا میں جس کا اندازہ تم دنیا میں لگا نہیں سکتے. اتنی خطرناک سزا اللہ تبارک و تعالیٰ دے گی.